من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غلیظ. سابقہ آیات میں منکر رسالت کے دنیاوی عذاب کا تذکرہ تھا، اور اس آیت میں منکر رسالت کے اخروی عذاب کا تذکرہ ہے. من ورائہ جہنم، ان کے آگے، ان کے سامنے، اس دنیاوی عذاب کے بعد ان کے آگے دوزخ ہے، جہنم ہے. من ورائہ جہنم، ان کے آگے میں سے جو چیز عذاب کی ہے جہنم. وہ کیا ہے؟ جہنم اور دوزخ. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس جہنم کی سختی کی وجہ سے اور احوال کی وجہ سے ان کو پیاس لگے گی. یسقا من ماء، پلایا جائے گا ان کو، من ماء، پانی، صدید، جو پیپ اور لہو کے مشابہ ہوگا، جو پیپ اور لہو کے مشابہ ہوگا، خون کے مشابہ ہوگا، سرخ اور زرد رنگ سا، جیسے دانے سے نکلنے والی پیپ یا دانے سے نکلنے والا خون، زخم سے نکلنے والا خون ہوتا ہے، اس طرح سے وہ ان کو دیا جائے گا. یسقا، پلایا جائے گا ان کو، من ماء صدید، پانی جو مشابہ ہوگا پیپ اور لہو کے. لازم بات ہے، کون پی سکتا ہے ایسا پانی، خواہ کیسی پیاس ہو اور کیسا ہی عطش اور پانی پینے کی خواہش ہو رہی ہو، کیسے پی سکے گا؟ لیکن مجبوری ہوگی، کوئی اور پانی اس کو حاصل ہوگا ہی نہیں. یتجرعہ، وہ اس کو گھوٹ گھوٹ کر پیے گا. یتجرعہ، تجرع، یتجرع، تجرعاً کے معنی گھوٹ گھوٹ کر کے لینا. یتجرعہ، جیسے کوئی ناگوار چیز جلدی سے ایک گھوٹ لی، پھر دوبارہ سے ایک تھوڑا سا دینا بھی، پھر تھوڑا سا دینا بھی، ایک ساتھ نہیں پی سکوں گا. تو یتجرعہ، وہ اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے لے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور اساغا یسیغ، اساغتن مانے نگلنا، نگلنا، اساغا کے مانے نگلنا، حلق سے نیچے اتار لینے کو کہتے ہیں نگلنا، غاف کے ساتھ. نہیں ہوگا اس کی طاقت میں کہ وہ اس کو نگل لے، یعنی اس کی فطری طبیعت اس کو نگلنے کو گوارا نہیں سمجھے گی. ولا یکاد یسیغہ، نہیں ہوگی طاقت کہ وہ اس کو نگل لے. مطلب یہ کہ فطری طاقت اور فطری طبیعت، جو طبیعت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے مطابق وہ اس کو نگلنے کی طاقت نہیں رکھے گا، لیکن پیاس کی مجبوری اور شدت کی وجہ سے وہ اس کو گھوٹ گھوٹ کر لینے کی کوشش کرے گا. یتجرعہ، وہ اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے لے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور اس کو نگلنے کی طاقت نہ رکھے گا، یعنی فطری طبیعت اس کو نگلنا گوارا نہیں کرے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جانب سے موت اس کو آ گھیرے گی، ہر جانب سے موت اس کو آ گھیرے گی. جہنم میں قیامت قائم ہو گئی،
جس بارے میں اختلاف تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اب ان احوال کے پیش نظر ہر جانب سے اس کو موت نظر آئے گی۔ اب موت آئی، اب موت آئی، اب مرا جب مرا، اب مرا جب مرا، یہ تصور ذہن میں ہوگا، لیکن مرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ موت ہر وقت اس کو نظر آئے گی، لیکن موت آئے گی نہیں، کیونکہ موت اب وہاں پر موت کا کام نہیں ہے، موت کو بھی وہاں موت مل چکی ہوگی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جانب سے موت اس کو آ گھیرے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے والا نہ ہوگا، وہ مرے گا نہیں۔ یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مصیبت اب اس کو صرف برداشت کرنی ہے۔ موت کا آنا بھی ایک انسان کے لیے صبر آموز ہو جاتا ہے کہ چلو یار اب اس کے بعد موت آ جائے گی تو یہ تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ لوگ بھی مردے کو تکلیف میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اب موت آ جائے تو اس تکلیف سے بیچارے کو نجات ملے۔ عجیب بیوقوفی والی بات ہے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوئی، تکلیف ختم ہو گئی۔ کفار کے لیے تو اب اس تکلیف سے بڑھ کر کیا ہونے والی ہے، تکلیف شروع ہونے والی ہے۔ وما ہوا بمیت، موت آنے والی چیز نہیں ہوگی۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، ان کے سامنے ایک سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ ان کے سامنے من ورائہ، ان کے سامنے ایک سخت قسم کا عذاب ہوگا، غلیظ، سخت۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ سابقہ آیات میں منکرین رسالت کے عذاب کا تذکرہ تھا۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس میں کچھ منکرین رسالت ایسے تھے کہ جن کو اپنے کچھ اعمال کے بارے میں قربت اور ثواب کا زعم اور گمان تھا۔ کچھ منکرین رسالت ایسے تھے جن کو اپنے کچھ اعمال کے بارے میں قربت اور ثواب کا کیا تھا، زعم اور گمان تھا۔ اور وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے کچھ اعمال اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہمارے کچھ اعمال اس میں قربت ہے، ہم بچ جائیں گے۔ ہمارے کچھ اعمال میں ثواب اور درجات ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ جیسے ان کے کچھ اعمال بت پرستی کے تھے، یقیناً فی نفسہ وہ قربت کا باعث نہیں ہے۔ کچھ اعمال ان کے کیا تھے، بت پرستی کے اعمال تھے جس کو وہ قربت کے لیے کرتے تھے۔ یقیناً یہ اعمال فی نفسہ قربت کا باعث نہیں ہے۔ اور کچھ اعمال فی نفسہ اس میں ثواب تھا، یعنی اعتاق، غلاموں کو آزاد کرتے تھے ثواب کی نیت سے، یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ یقیناً اس میں فی نفسہ ثواب تو ہے، لیکن بغیر ایمان کے اس کی حیثیت بھی ثواب کی نہ تھی۔ ان کا یہ گمان تھا کہ یہ اعمال ہمارے لیے قربت اور ثواب کا کیا ہے، باعث ہیں، جبکہ خدا وحدہ کے ہاں ان اعمال کی حیثیت جیسے بت پرستی ہے وہ بد کی ہے، اور ان اعمال کی حیثیت جس میں فی نفسہ ثواب ہے وہ ان کے لیے کیا ہے، مضر ہے، کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ اس میں کیا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اعمال کے بارے میں خدا وحدہ نے آگے آیات تذکرہ کی ہے، آگے آیات کو بیان کیا ہے کہ اعمال کفار کے ان کی قربت اور ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح کفار کا یہ گمان بھی تھا کہ اول تو قیامت قائم ہوگی ہی نہیں،
جب قیامت قائم ہوگی ہی نہیں تو ہم پر کوئی عذاب کا آنا محال ہے۔ اس پر بھی خدا وحدہ نے رد کیا ہے۔ اب آگے آنے والی آیات ان کے بعض منکرین رسالت کے اعمال اور ان کے قیامت کے قائم نہ ہونے کے بارے میں جو گمان تھا اس پر ذکر کی گئی ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثل اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اعمالہم، وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کی حیثیت، اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کی حیثیت کرماد، ایسی ہے کہ جیسے ان کے اعمال راکھ کی مانند ہے۔ ان کے اعمال کیسے؟ ان کی حیثیت، ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی حیثیت کہ ان کے اعمال کا رماد کیسے ہے؟ رماد، راکھ، راکھ سمجھتے؟ راکھ بولے، راکھ کسے کہتے ہیں؟ تم لوگوں کو تو یہی نہیں پتا، میں خاموں کا چیخ رہا ہوں۔ آپ تو اردو والے ہو گئے، سمجھ جاؤ گے نا۔ راکھ، آگ جلاتے ہیں نا، آگ جلانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئلے جلنے کے بعد کیا پیدا ہوتا ہے؟ راکھ پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہایت خفیف ہے، یہ نہایت کیا ہے؟ خفیف، ہلکی پھلکی چیز ہے راکھ۔ ان کے اعمال کی حیثیت راکھ کی ہے۔ اشتدت بہ الریح، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، عاصف کے معنی آندھی، تیز ہوا، یوم عاصف، کہ وہ تیز آندھی کے دن میں، تیز آندھی کے دن میں تیز ہوا اس کو اڑا دیتی ہے۔ اشتدت بہ الریح، کہ اس راکھ کو تیز ہوا کیا کرتی ہے؟ اڑا دیتی ہے۔ فی یوم عاصف، کس دن میں؟ تیز آندھی کے دن میں، یعنی اس راکھ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس راکھ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، کیونکہ تو ان کے اعمال کی حیثیت بغیر ایمان کے، ان کے اعمال کی حیثیت بغیر ایمان کے راکھ کی طرح ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بغیر ایمان ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو اپنے گمان میں یہ سوچنا کہ ہمارے کچھ اعمال ثواب کا باعث ہیں، قربت کا باعث ہیں، یہ گمان ان کا باطل ہے، فاسد ہے۔ بغیر ایمان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ جتنے بھی آپ فلاحی ادارے کھول لیں، جتنے بھی آپ اصلاحی ادارے کھول لیں، انسانیت کی جتنی خدمت کر لیں، جانوروں کی جتنی خدمت کر لیں، ہر وقت ہر لمحہ آپ کا انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہو، لیکن ایمان نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے تو یہ آپ کے تمام ادارے خس و خاشاک، راکھ کی مانند ہیں۔ خدا کے ہاں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچتے رہیں دیکھو یار کفار کتنے رحم دل ہوتے ہیں، بعض اوقات سوچتے ہیں وہ جانوروں تک کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو انسانیت تو بہت ہی خیال رکھنے والے لوگ ہیں یہ، اور انسانیت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ علاج معالجے کے لیے ہم باہر جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بھائی، اچھا خیال رکھتے ہیں بھائی، بہت زیادہ ایک ایک چیزوں کا مطلب رعایت اور خیال رکھنا۔ کتنے اچھے لوگ ہیں یار بھائی، جتنے بھی اچھے لوگ ہوں، جتنے بھی اچھے اعمال ہوں ان کے، خدا کہتا ہے کہ ان کے اعمال کی حیثیت کرمادن اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں بغیر ایمان کے۔ یہ جتنی بھی فلاح کے کام کریں، معلوم ہوا کہ عقائد کا تعلق اعمال کے ساتھ نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں لیکن عقائد درست نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں بچوں، ان اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے۔ عقائد اچھے ہونے چاہیے، بلا عقیدہ مزہ نہیں ہے۔
اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بہت ہی مطلب خیال رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. آپ انسانیت کی خاطر ہم پر وہ کریں، آپ قربانی چھوڑ دیں، قربانی نہ کریں. قربانی میں ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے، جانور کو تکلیف بھی دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ پیسے آپ ہمیں دے دیں، یہ پیسے آپ ہمیں دے دیں، ہم انسانیت کی خدمت میں لگا دیں گے. آپ نے جانور کے اس میں لگا دیا، ذبح میں، آپ ہمیں دے دیں. یہ دیکھیں، یہ کفر آ گیا. خدا کے حکم کے سامنے آپ نے اپنے اس عمل کو پیش کیا جو آپ کو عقیدے میں کافر بنا رہا ہے. آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے کسی انسان کی زندگی بچا لی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. اعمالہم، اپنے اعمال کی حیثیت سے، کرماد، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں. اشتدت بہ الریح، کہ جس کو تیز ہوا اڑا لے جائے. فی یوم عاصف، تیز آندھی کے دن میں، یعنی ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو یہی لوگ ایسے ہیں کہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کہ یہ حاصل نہیں کر سکیں گے اپنے ان اعمال پر کچھ بھی. قیامت کے روز اپنے اعمال پر انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لا یقدرون، حاصل نہ کر سکیں گے، قادر نہ ہو سکیں گے. مما، ان اعمال میں سے، کسبوا، جو انہوں نے کیے تھے، علی شیء، کچھ بھی، یعنی اپنے اعمال میں سے کچھ بھی اجر و ثواب حاصل نہ کر سکیں گے. ان کے اعمال بغیر ایمان کے وہاں نام و نشان ان کا کیا ہوگا؟ مٹ چکا ہوگا. ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے بھائی. کیونکہ یہ اپنے اعمال کو قربت، اپنے اعمال کو خیر اور نافع سمجھتے رہے. یہ اپنے اعمال کو خیر اور نافع سمجھتے رہے، جبکہ خدا کے ہاں وہ اعمال بد اور مضر ثابت ہوئے. جبکہ خدا کے ہاں وہ اعمال بد اور مضر ثابت ہوئے. تو لہذا یہ کیا ہے؟ بہت دور کی کیا ہے؟ گمراہی ہے کہ اعمال خیر اور اعمال نافع وہ ان کے لیے مفید ہی نہیں بنے. یہ بہت دور کی گمراہی ہو گئی ان کے لیے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں. اب دوسری بات، ان کا یہ خیال، ان کا یہ سوچنا کہ یار قیامت قائم ہی نہیں ہوگی تو عذاب کیسے ملے گا ہمیں؟ ہم عذاب ملے گا ہی نہیں، مر جاتے ہیں، ختم، دوبارہ کون زندہ کرتا ہے؟ اس کا جواب، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا دیکھا نہیں آپ نے؟ الم ترہ، کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بالکل ٹھیک پیدا کیا. آسمان و زمین کو بالکل کیا کیا؟ ٹھیک پیدا کیا، یعنی وہ مشتمل بر منافع اور مصالح ہے. آسمان و زمین وہ مشتمل ہے کس کے اوپر؟ منافع اور مصالح پر. بالکل ٹھیک حق کے ساتھ پیدا کیا. تو ان یشاء یذہبکم، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے؟ ان یشاء یذہبکم، اللہ تو ایسا قادر ہے کہ اگر چاہے تو ان کو فنا کر دے. اللہ ایسا قادر ہے کہ یذہبکم، ان کو، تم کو کیا کر دے؟ ان یشاء یذہبکم، تم کو فنا کر دے. ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے. ویاتی بخلق جدید، اور کیا کرے؟ نئی مخلوق پیدا کر دے. اللہ تو قادر ہے اس بات پر، یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو فنا کر کے نئی مخلوق لے آئے. تو جب اس بات پر قادر ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر کیا مشکل ہوگا؟ جب وہ نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے تمہاری جگہ پر، نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، تو تمہارے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پیش ہوئی کہ ہم تمہیں فنا کر دیں اور تمہاری جگہ پر نئی مخلوق. تو نئی مخلوق کا لانا تو مشکل ہے نا. جب وہ مشکل نہیں ہے تو تم تو پیدا ہو چکے ہو، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟
وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ پر اس پر کوئی مشکل نہیں. وما ذلك علی اللہ بعزیز، نئی مخلوق پیدا کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. قیامت کا منظر، وبرزوا للہ جمیعا، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. برزوا، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے. اب عدالت لگے گی، عدالت لگے گی جس میں عوام اور تابعین اور خواص اور متبوعین آمنے سامنے ہوں گے. کیا بولا میں نے؟ عوام اور تابعین اور خواص اور متبوعین آمنے سامنے ہوں گے. تابع نے ان کی پیروی کی ہے، متبوع نے ان کو راستہ دکھلایا ہے. عوام خواص کے کہنے پہ چلتی رہی، خواص ان کو راستہ دکھلاتے رہے، لیکن جب قیامت قائم ہوئی تو پھنس گئے، دونوں پھنس گئے، تابع متبوع دونوں پھنس گئے. تابع نے کہا ہمارا کیا قصور تھا، سارا قصور تو خواص کا ہے اور متبوع کا ہے، ہمیں تو جیسا انہوں نے بتایا ہم ویسے چلتے رہے. تو فقال الضعفاء، یہ تابعین اور یہ عوام کمزور لوگ، فقال الضعفاء للذین استکبروا، یہ کہیں گے ان بڑوں کو، یہ عوام خواص کو کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے کیا تھے، تبعا، پیروی کرنے والے لوگ تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ ہم سے کچھ عذاب کو ہٹا دو؟ مغنون اس میں فاعل کا صیغہ ہے. فہل انتم مغنون، کیا ہو تم اس قابل کہ تم دور کرنے والے ہو جاؤ ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو، من شیء، کچھ بھی، کچھ تھوڑا بہت بھی تم ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو، کیونکہ ہم تو تمہارے تابع تھے اور مصیبت میں ہم پڑ گئے ہیں. اب تم یا تو کوئی سفارش کرو کہ یا اللہ ان کو تو چھوڑ دے. جیسے اگر بڑوں کے ساتھ بچے پکڑے جائیں تو بڑے کیا کہتے ہیں، ارے یار چلو ہمیں تم دے دینا جو بھی، ان بچوں کو تو چھوڑ دو یار، ان بچوں کو کیا قصور ہے یار، ان کو تو چھوڑو بھائی، ان کو تو چھوڑو، ان کا کیا قصور ہے بھائی، یہ تو بیچارے معصوم ہیں، ان کو تو چھوڑو بھائی، ایسا بولتے ہیں نا. تو یہ وہ سوچ کے کہ ہم تو چھوٹے تھے یہ تو بڑے تھے، تو ان سے کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو چھڑواؤ، کیا کرو، ہمیں تو چھڑواؤ، ہمارا کیا قصور تھا، ہم تو تمہارے کہنے پہ چلتے رہے. تو یہ ان سے گزارش کریں گے. فقال الضعفاء، یہ عوام اور یہ تابعین کہیں گے، للذین استکبروا، ان بڑوں کو، انا کنا لکم تبعا، بھائی ہم تو تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون، اب بس کیا ہے تم میں طاقت کہ تم دور کروا دو ہم سے اللہ کے عذاب کو، کچھ بھی، تھوڑا بہت بھی. قالو، کہیں گے وہ مستکبرین، کہیں گے بڑے لوگ کہیں گے، قالو لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی خلاصی کا راستہ دکھلایا نا تو ہم تم کو بھی بتا دیں گے. بھائی لو ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں کوئی رہبری رہنمائی کی نا خلاصی کے بارے میں کہ دیکھو اس راستے سے چپکے سے نکل جاؤ، یہاں سے نکلو گے تو سیدھا تم جنت میں پہنچو گے اور نجات میں آ جاؤ گے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی راستہ رہبری کا اس معاملے میں اور خلاصی کا کوئی راستہ دکھلایا نا تو ہم کیا کریں گے، لہدیناکم، ہم تمہیں بھی وہ خلاصی کا راستہ بتلا دیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں قیامت قائم ہو چکی ہے اور خلاصی کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں. جب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم تمہیں کیا بتا سکتے ہیں بھائی، ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم تمہیں کیا بتا سکتے ہیں. اب تمہارے اور ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم چیخیں چلائیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یا یہ کہ چپ چاپ سے پٹائی کھاتے رہیں، خوب چپ چاپ سے ہم پٹائی کھاتے رہیں اور صبر کر کے بیٹھے رہیں. سواؤن علینا، برابر ہے، جزا پزا کرنا اور صبر کرنا دونوں برابر ہے. چیخو پکار سے ہماری تکلیف کو کوئی دیکھ کر ہم سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر ہم خاموشی کے ساتھ صبر کر لیں
تو کوئی ہماری شرافت کو دیکھ کر کہ یار پٹنے کے باوجود بیچارہ کتنا خاموش ہے، ہمیں چھوڑ نہیں سکتا. آج کا دن یہ ہے، بچنے کا دن نہیں ہے بھائی، آج کا دن بچنے کا نہیں ہے. گئے بھائی، گئے. سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا کہ ہم جزا کریں، فریاد کریں، ہم فریاد کریں، چیخے پکارے، جزا کریں، ہم صبر نہ، اور ہم کیا کریں؟ ہم صبر کریں اور خاموش رہیں. ما لنا من محیص، ما لنا من محیص. حاس یحیص، اجوف یائی پڑھ لوں زیادہ اچھا ہے، اجوف واوی بھی آتا ہے اس میں، لیکن اجوف یائی پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. حاس یحیص، محیص ظرف کا صیغہ بھی ہے. اب جائے پناہ کوئی نہیں ہے ہمارے لیے. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی جائے پناہ، خلاصی کی کوئی جگہ، کوئی چھوڑنے کی کوئی چھڑانے کی کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس قرآن کریم میں یہ تعلیم اور حکم دیا ہے کہ دیکھو تابع یہ کہہ کر نہیں بچ سکے گا کہ ہمارے تو مطبوع یہ پیر صاحب تھے، یہ پیر صاحب ہمارے مطبوع تھے، ہم ان پیر صاحب کے مرید تھے. اب انہوں نے ہمیں اس غلط رخ پہ لگایا تو ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ اصل دین کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ ان کی پگڑی اور ماشاءاللہ ان کا لمبا کرتا پاجامہ اور ماشاءاللہ سر پر اور کندھے پر ایک رومال اور بہت ہی زبردست قسم کا مطلب خوشنما چہرہ، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ حق پر ہوں گے تو بس انہی کے پیچھے پیچھے چلو. ہمیں کیا پتا تھا کہ شیطان نے ان کو اہل حق کی شکل دے دی تھی اور یہ گمراہی کے راستے پر ہمیں لے کے چل رہے تھے. شیطان تو ایسے ہی تصویریں دکھاتا ہے نا خوشنما کہ ہاں یار یہ بڑے اچھے مولوی ہوں گے، حالانکہ در حقیقت مولوی کی شکل ضرور تھی اس کی، لیکن شیطان نے اس کو یہ تدبیر سجائی تھی کہ تیرے پیچھے لوگ ایسے نہیں آئیں گے جب تک کہ تیرے ہاتھ میں ایک بڑا ڈنڈا اور تھوڑی تھوڑی تیری زلفیں بھی ہو اور ساتھ ساتھ تیرے کرتے پاجامے کچھ رنگ برنگی بھی ہو، اور پھر دیکھ تو ذرا سا ڈھول بجا اور تھوڑا سا آواز نکال چیخنے کی، چپ. پھر دیکھ ان کے عقیدوں کی وجہ سے شیطان ان کو ایسی بات سجھائے گا کہ یہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. خدا کی پناہ، اب تابع نہ بچ سکے گا اور نہ ہی مطبوع بچ سکے گا. مطبوع تو صاف بری ہو جائیں گے. تو اس سے سبق سیکھیں، آپ سبق سیکھیں کہ خدا را جس کی پیروی کریں، جس کے پیچھے چلیں، عقل کو ذرا دیکھیں. عقل کے ترازو کے جو اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کے ذریعے سے حق کو بھی پہچانیں، اور جہاں پر عقل کا کچھ ٹکراؤ نظر آئے تو اہل حق سے ایسے اہل حق سے جو آپ کی عقل بھی کہتی ہو کہ نہیں یہ بغیر دین کے ایسا ہو نہیں سکتا. بہت سے ذرائع آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے، حواس ہے، تمام چیزیں جو اللہ نے دی ہے حق کے پہچان کی، شناخت کی، وہ ذرائع استعمال کریں گے تو انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جو میں آپ سے کہتا ہوں حق کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں ڈالے گا. وقال الشیطان لما قضی، دو آیتیں اور پڑھ دیتا ہوں. وقال الشیطان لما قضی الامر، اب کیا ہوا؟ معاملات کا فیصلہ ہو گیا. قضی الامر، لما قضی الامر، جب معاملات کا فیصلہ کر دیا گیا اور اچھے اعمال کو جنت میں، اچھے اعمال والوں کو جنت میں اور برے اعمال والوں کو جہنم میں ڈالنے کی بات آ گئی. اب ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اب جہنم میں موت تو نہیں ہے نا، موت تو نہیں ہے، مناظر ضرور ہے، تکلیف کے سہتے سہتے کچھ باتیں تو منہ سے نکلیں گی. جیسے ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ، ان کو شیطان نظر آئے گا اسی جہنم میں، وہ بھی تکلیف سے چیخ رہا ہوگا، فریاد کر رہا ہوگا، چیخ چلا رہا ہوگا. تو یہ شیطانی امور کی وجہ سے خدا کی شان ہے، یہ پہچان لیں گے. جیسے سنہار کو پہچان لیتا ہے، جیسے چرسی کو پہچان لیتا ہے، ہرونچی کو پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ ہے اپنے ہی لائن کا آدمی ہے. ہوتا ہے. طالب علم کو پہچان لیتا ہے، بھائی یہ اپنا ہی طالب علم ہے، اس کی شکل و صورت اور یہ اس کا الفاظ کلام بتا رہا ہے کہ اپنا ہی ہے. تو ایسا ہوتا ہے، برے لوگ بروں کو پہچان لیتے ہیں، برے لوگ برے کو پہچان لیتے ہیں. تو یہ اپنے برے لوگوں کے سردار کو، شیطان کو پہچان لیں گے. بھائی یہی ہے شیطان، یار واقعتاً یہی ہے. بھیانک شکل ہوگی نا، پہچان لیں گے. کہیں گے تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، تم نے ہمیں
غلط راستے پر ڈالا، تم نے ہمیں گمراہی پر ڈالا۔ اب یہ شیطان پر الزام تراشی کریں گے، شیطان بھی ان سے پیچھے ہو جائے گا۔ شیطان بھی کیا بولے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا جہنم کا اور یہ جہنم میں شیطان کو دیکھیں گے اور شیطان سے کلام کریں گے تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، اے چپ، تم سے اللہ نے وعدہ سچا کیا تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے میرے اوپر زیادہ الزام کی بات نہ کر، بہت شدید تکلیف میں ویسے ہی ہوں اور زیادہ مجھے اپنی باتوں سے تکلیف میں نہ ڈال۔ ان وعد اللہ وعد الحق، اللہ نے تجھ سے سچا وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ قیامت کے قائم ہونے کا، کفر کے عذاب میں پڑنے کا، اور عدم کفر اور اسلام اور ایمان سے نجات کے ہونے کا، یہ خدا نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اور اس پر خدا نے تجھے دلائل بھی دیے تھے، اور وہ دلائل قطعی طور پر ثابت تھے۔ ہاں، وعدہ میں نے بھی تجھ سے کیا تھا، وعدہ میں نے بھی تجھ سے کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وعدہ میں نے بھی تجھ سے کیا تھا کہ کفر تجھے تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور ایمان راہ نجات نہیں ہے، یہ وعدہ میں نے بھی تجھ سے کیا تھا، لیکن فَأَخْلَفْتُكُمْ، میرا وعدہ دلائل کے برخلاف تھا، میرا وعدہ دلائل کے برخلاف تھا۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، میرے لیے تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، لیکن بس ہوا یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے کیا کر لیا؟ تم نے بات مان لی۔ فَلَا تَلُومُونِي، مجھے زیادہ پشیمان اور ملامت مت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ اپنے آپ کو کیا کرو؟ ملامت کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں نہیں ہوں فریاد کرنے والا تم سے، وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ، اور تم مجھ سے فریاد نہیں کرو۔ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ، اور یقیناً میں نے انی کفرت بما اشرکتمونی، یقیناً میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا، میں انکار کرتا تھا اس چیز کا جس پر تم مجھے شریک اس سے پہلے ٹھہرایا کرتے تھے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ کل دوبارہ تھوڑا سا پڑھاؤں گا، ساتھ آ گئے اس لیے میں نے جلدی کر کے ترجمہ کر دیا۔